ज़ेरे तामीर उस इमारत की सीढ़ियाँ नीम तारीक थी। एक एक कदम एहतियात के साथ ऊपर चढ़ते मिशाल का सांस बंद होने लगा। उसने सर उठाकर ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ देखा। अभी काफ़ी सीढ़ियाँ बाकी थी। बाहर चारों जाने फैली तारीकी की वजह से उस इमारत के अंदर भी रोशनी की झलक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बस टॉर्च की मध्यम सी रोशनी में ये सीढ़ियाँ और ऊपर जाने का रास्ता नज़र आ रहा था। मिशाल को अपने माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार होती हुई महसूस हुई। बड़ी बड़ी स्याह आंखों में एक पल के लिए परेशानी सी उभरी। ऊपर तो बहुत अंधेरा है और ये पूरी इमारत खाली है, मुझे डर लग रहा है। वो घबराकर आहिस्तगी से पलटी थी। उसके मुड़ते ही उसकी निगाह अपने से 2 सीढ़ियाँ नीचे खड़े वसीम पर पड़ी। अपने कोट के बटन खोलते वसीम ने चौंक कर उसकी सिमत देखा था और अगले ही लम्हे जैसे उसने अपने चेहरे पर छाया कोई तासुर छुपाने की कोशिश की। तुम फिक्र मत करो, ऊपर रोशनी का इंतज़ाम है। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है ना। मेहनत करोगी तो ही सिला मिलेगा, और वैसे भी अच्छी नौकरी किस्मत वालों को ही मिलती है। वो 2 कदम चलकर ऊपर वाली सीढ़ी पर आया था। मिशाल को उसके वजूद से उठती परफ्यूम की महक अपने चेहरे से टकराती हुई महसूस हुई। वो सिमट कर थोड़ा पीछे हुई थी, मगर पीछे भी कहाँ होती। सीढ़ियाँ तंग थी और वो पीछे होते ही दीवार से टकरा गई। नाजुक सा गुलाबी दुपट्टा दीवार में अटक कर रगड़ खाता चला गया। चलो ऊपर आओ, वक्त ज़ाया मत करो, वो यकदम उसका हाथ पकड़कर बोला। मिशाल के वजूद में करंट सा दौड़ गया। उसने अपना हाथ छुड़वाने के लिए जोर लगाया, मगर वसीम ऊपर की जानिब बढ़ चुका था और उसके साथ ही वो भी सीढ़ियाँ चढ़ती घसीटती चली गई। मिशाल के हलक में कोई गोला सा अटकने लगा। उसने मुड़कर एक बेबसी भरी निगाह नीचे अंधेरे में डूबी उस इमारत पर डाली जहाँ मिलने के लिए आज वसीम ने उसे बुलाया था। ये शहर से दूर ज़ेरे तामीर सोसाइटी की एक इमारत थी। घर से निकलने से पहले वो नहीं जानती थी कि वसीम ने उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। ज़रूरत भी इंसान से क्या क्या कुछ करवाती है। पता नहीं किस किस्म का इंटरव्यू है ये। मिशाल ने गहरी सांस ली। सतवा नाक उस पर गुलाबीपन फैलना शुरू हो गया था। मिशाल ने अपने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया जो उसके लंबे घने बालों को छुपाने की कोशिश में नाकाम हो रहा था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ चुके थे। तीसरी मंजिल पर भी वैसे ही खूब तारीकी और सन्नाटा था। ज़मीन पर फैली मट्टी और कंकड़ मिशाल को अपने जूते के नीचे महसूस हो रहे थे। उसका हलक खुश्क होने लगा। दुपट्टा सरक कर शानों पर जा गिरा था। कहाँ हैं इंटरव्यू करने वाले लोग? वो परेशानी से दाएं बाएं नज़रें दौड़ाते मुड़ी, लेकिन अगले ही पल उसके लबों से एक चीख निकल गई। उसके साथ खड़े वसीम ने यकलख्त उसे दोनों बाजुओं में पूरी कुव्वत के साथ जकड़ लिया था। अरे मैं हूँ ना इंटरव्यू करने वाला। इतनी मेहनत से यहाँ लाया ही तो मैं इसीलिए हूँ ताकि तुम्हारा इंटरव्यू कर सकूँ, देख सकूँ कि तुम्हारे अंदर नौकरी करने की काबिलियत है भी या नहीं। उसके कान के पास अपना मुँह किए वो घुरा कर बोला। मिशाल को अपनी रूह फना होते हुए महसूस हुई। वसीम के मुंह से उठती एक नामानूस सी महक बता रही थी कि वो उस वक्त नशे में है। मिशाल को अपने सर के ऊपर 7 आसमान टूटते हुए महसूस हुए। वो किस दलदल में अब फंसी थी उसे अब अंदाज़ा हुआ। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझसे कहा था कि यहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी, वो बामुश्किल बोली। आंखें आंसुओं से लबरेज होने लगी। उसके गिर्द अपने बाजू की गिरफ्त मजबूत करते वसीम ने उसके गले से दुपट्टा उतारकर यकलख्त नीचे फेंक दिया। लंबे बाल शानों पर बिखर गए। मिशाल ने घबराकर खुद को छुपाना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त सख्त थी। हाँ, तो मैंने कब झूठ बोला था? नौकरी तो तुम्हें मैं दूंगा, लेकिन नौकरी का एडवांस भी तो देना होगा ना। वो खबासत से हंस रहा था। मिशाल को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, ये सब क्या है? वो पूरी कुव्वत से अपने आप को छुड़वाने के लिए तड़प रही थी। उसके मचलने पर लुत्फ अंदोज होते हुए वसीम ने अपने बाजू की गिरफ्त जरा ढीली की। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये मैंने क्या कर दिया और मैं यहाँ पर क्यों चली आई? वो शदीद बेबस थी। आंसू सारों के तार उसकी गालों पर बह रहे थे। अब क्या हो सकता है जानम? अब तो तुम यहाँ आ गई हो। यहाँ दूर दूर तक तुम्हारी पुकार सुनने वाला और कोई भी नहीं है, बस मैं ही हूँ। मुझे खुश कर दो तो नौकरी तो क्या, मेरी सारी दौलत तुम्हारे कदमों में ढेर है। वो उसके चेहरे पर झुकता हुआ बोला। मिशाल का वजूद बर्फ के मुजस्मे में तब्दील हो गया। उसने लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटाना चाहा,
बड़ी बड़ी काली आंखों में यकलख्त खौफ उमड़ आया। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो यकदम घबरा कर पलटी, लेकिन पीछे खड़ा अफरियत उसे छोड़ने के लिए तो यहाँ नहीं लाया था ना। यकलख्ती उसे बाजू से दबोचते वसीम ने उसे तेजी से अपनी तरफ घुमाया था और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ मिशाल के मुंह पर पड़ा। वो बुरी तरह से कराह कर लड़खड़ाई। ज़्यादा ड्रामे मत करो, पहले तुम लड़कियां नौकरी मांगती हो, गुर्बत का रोना रोती हो, और जब तुम लोगों की मदद करने की कोशिश करो तो आगे से ये पारसाई के ढोंग रचाना शुरू कर देती हो। 20 साल की उम्र है तुम्हारी, इस उम्र तक तो लड़कियां न जाने क्या कुछ कर लेती हैं। तुमने भी किया होगा। मेरे सामने ज़्यादा नेक बीबी बनने की ज़रूरत नहीं है। उतारो इसे। वो यकदम धाड़ते हुए उसकी सिमत लपका। एक हाथ से मिशाल की कमीज़ का कोना उसके कंधे से नीचे घसीटते वो नशे में पागल हो रहा था। मिशाल ने बेबसी से अपनी आंखें मींच ली। वो जिल्लत की इन अमीक गहराइयों में गिरने वाली थी जिसका इंतखाब उसने खुद किया था। खुदा के लिए मुझे जाने दो, कोई है, बचाओ मुझे। वो आखिरी कोशिश के तौर पर एकदम पूरी कुव्वत के साथ चिल्लाई। जवाबन वसीम की मकरू हंसी उसे अपने कानों के पास सुनाई थी। भूल जाओ कि यहाँ कोई आएगा तुम्हें बचाने। यहाँ तो कोई दिन के वक्त नहीं आता, रात के इस पहर तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा? अपनी इज्जत की इतनी ही परवाह थी तो मेरे साथ आने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था ना। वो जहर उंडेल रहा था। मिशाल को अपना पूरा वजूद जलता हुआ महसूस हुआ। वो पूरी कुव्वत से खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर 32 साल उस मर्द के सामने उसके नाजुक से वजूद की हैसियत ही क्या थी। वो बुरी तरह से उसके शिकंजे में कसती जा रही थी। फूट फूट कर रोते उसने आखिरी दफ़ा अपने आप को कोसा था और अब बस भी करो ये ड्रामे। उसे गर्दन से दबोचते वसीम ने यकदम गुर्रा कर कहा, और उसी लम्हे उस नीम तारीक इमारत का वो कमरा रोशनी में नहा गया। किसी ने दीवार पर लगा स्विच बोर्ड ऑन कर दिया। क्या हो रहा है यहाँ? मजबूत भारी आवाज़ पर वसीम के औसान खता हो गए। उसके शिकंजे से खुद को छुड़वाने की कोशिश करती मिशाल ने सर्द पड़ते चेहरे के साथ सर उठाकर देखा। वो जो कोई भी था कमरे के गोशे से निकलकर सामने आ रहा था। सादा सी टी शर्ट की आसीनों से उसके मजबूत बाजू नुमायां हो रहे थे। बिखरे बाल और पैंट की जगह ट्राउज़र। वो बिल्कुल घरेलू सहूलिये में था। उसकी भूरी आंखें सामने नजर आते मंजर पर जमी थी, जहाँ एक आवारा नजर आने वाला शख्स किसी गुड़िया जैसी लड़की को अपने बाजुओं में दबोचे खड़ा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, वसीम ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए चिल्लाकर कहा। वो एक पल के लिए उसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ी और उसी पल का फ़ायदा उठाते मिशाल उसे एक जोरदार झटका देकर दूर जा खड़ी हो गई। उसका पूरा वजूद खौफ से लरस रहा था। सामने से निकलकर आने वाला शख्स धीरे धीरे चलता उनके पास आ गया। मिशाल ने आंसुओं में डूबी आंखें उठाकर अपनी उस मसीहा को देखा और अगले ही पल बस सुन रह गई। ये चेहरा, ये शख्स, ये अनजान ना था। वो उसे पहचानती थी। सिकंदर हमदानी। अल्फाज सरसराते हुए उसके लबों से निकले। सामने खड़े 28 साल सिकंदर ने उस सरगोशी पर चौंक कर उसकी सिमत देखा। उसकी निगाहों में उलझन उभरी और अगले ही पल उसने मिशाल को पहचान लिया। ये चेहरा, ये वजूद, स्याह आंखें, गुलाबी होंठ, लंबे स्याह बाल और चेहरे का खूबसूरत कटाव, ये चेहरा तो वो चाहकर भी नहीं भूल सकता था। तुम यहाँ? उसके लबों से बमुश्किल निकला। ये लड़की अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। हम दोनों के काम में दखल अंदाजी मत करो, चलो निकलो यहाँ से। जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। वसीम यकदम घुराते हुए 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा। सिकंदर हमदानी ने मुड़कर एक इंतहाई नागवार निगाह वसीम पर डाली और अगले ही पल उसके बाएं हाथ का जोरदार मुक्का वसीम के जबड़े पर पड़ा था। एक जोरदार कराह उसके लबों से निकली और वो उछलकर दूर जा गिरा। मिशाल की आंखों में मजीद खौफ उमड़ कर आ गया। उसने वसीम के मुंह से उबलता खून देख लिया था। उसके दिल की धड़कन अंदर ही कहीं गुम होने लगी। मैं कौन हूँ? पहचानता नहीं क्या मुझे? यह ज्यादा पी ली है तो ठीक से नजर नहीं आ रहा। सिकंदर हमदानी नाम है मेरा और ये जिस बिल्डिंग के अंदर तू खड़ा है ना, ये मेरी अपनी बिल्डिंग है। अब इससे पहले कि मैं तेरी खोपड़ी चकनाचूर कर दूं, उठ और यहाँ से गायब हो जा। उसके पेट में एक जोरदार ठोकर रसीद करते वो उसके करीब पंजों के बल बैठा था। वसीम के लबों से कराहें निकल रही थी। पहचान गया था वो उसे। नशे में होने के बाइस पहले वो उसकी शनाख्त नहीं कर पाया था, लेकिन उसका नाम सुनते ही उसके औसान खता हो गए। वो सिकंदर हमदानी के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक सकता था।
जिम से ट्रेन शुदा सिकंदर की ताकतवर किक ने उसे बेहाल कर दिया था। लड़खड़ाते कदमों से उठते उसने एक आखिरी निगाह मिशाल की तरफ डाली। उसे अपने शिकार के हाथ से चले जाने पर शदीद दुख था। शिकार भी वो जिसे सिर्फ देखकर ही उसके मुंह में पानी आ जाता था। ऐसी हसीन लड़की दोबारा उसे कहाँ मिलनी थी, मगर उसे बचाने वाला जो था उससे टक्कर लेना वसीम के बस की बात न थी। लड़खड़ाते कदमों से पलटकर सीढ़ियों की सिमत जाते उसने दोबारा मुड़कर देखा भी न था। गहरी सांस लेकर खड़े होते सिकंदर हमदानी ने मुड़कर मिशाल की सिमत देखा, जो चंद कदम के फासले पर खड़ी अपनी हथेलियां मसल रही थी। उसके पूरे वजूद पर लरसा तारी था। सिकंदर हमदानी की निगाहों से उसकी सर्द पड़ती रंगत छुपी न रह सकी। वाह, क्या कमाल का काबिल एतबार बंदा निकाला था, क्या आला चॉइस है आपकी, तंज़े अंदाज में कहते वो 2 कदम चलकर उसके सामने आया। मिशाल की आंखें एक दफ़ा फिर आंसुओं से लबरेज होने लगी। सामने खड़ा शख्स कितना मेहरबान था, ये तो वो अच्छी तरह जानती थी। मैं सिर्फ यहाँ नौकरी के लिए आई थी, उसने मुझसे झूठ बोला, वो बमुश्किल बोली। आंखों से निकलने वाले आंसू ने उसका जुमला रास्ते में ही ख़त्म कर दिया। हाँ, वो तो देख ही रहा है कि तुम्हें नौकरी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि उसके लिए तुम किसी भी नाकारा शख्स पर भरोसा करके कहीं भी जा सकती हो। वैसे इसकी ऑफ़र के सामने मेरी ऑफ़र कुछ इतनी बुरी भी नहीं थी। तुम उस पर भी तो गौर कर सकती थी, या उस वक्त तुम्हारी घरेलू प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो तंज़े अंदाज में कहते 2 कदम चलकर मज़ीद करीब आ गया। उसके वजूद से उठती परफ्यूम की महक मिशाल को महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा। सिकंदर हमदानी जो बगौर उसे देख रहा था, उसने यकदम अपनी निगाह चुराई। उन काली आंखों में वो ज़्यादा देर नहीं देख सकता था। मिशाल ने बेबसी से अपने लब कुचले, वो उसे कोई सफाई नहीं दे सकती थी। मुझे घर जाना है। वो यकदम पलटकर सीढ़ियों की तरफ लपकी और हालांकि उसके वजूद की सारी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। रुक जाओ, उसके बगैर जाओगी क्या? अब की बार उसकी आवाज़ नरम थी। मिशाल ने आंसू को जब्त करते पलट कर देखा। वो ज़मीन पर पड़ा हुआ उसका दुपट्टा उठा रहा था। ये लो, और आइंदा किसी पर भरोसा करने से पहले 100 दफ़ा सोचना। नौकरियों के इंटरव्यू दिन के वक्त ऑफिस में होते हैं, यूं रात की तारीकी में वीरानों में नहीं। वो संजीदगी से बोलता उसके सामने आकर खड़ा हुआ। दुपट्टा उसकी सिमत बढ़ाते उसने एक भरपूर निगाह सामने खड़ी लड़की पर डाली, जिसकी निगाहों में उसके लिए सिर्फ नफरत ही नफरत थी। मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले भी आप ही हैं, वसीम न सही कोई और सही, लेकिन मेरे साथ यही सब कुछ होगा, क्योंकि जिसका मसीहा ऐसा हो उसकी ज़िंदगी में बर्बादी पहले दिन से लिखती जाती है। दुपट्टा उसके हाथ से छीनते वो आंसुओं के दरमियान बोली। सिकंदर हमदानी के चेहरे का नर्म तासुर गायब हुआ। सामने मौजूद लड़की की आंखों की नफरत हर जज्बे पर हावी होने लगी। दुपट्टा अपने गिरद लपेटते वो अगले ही पल तेजी से सीढ़ियां उतरते नीचे चली गई थी। सिकंदर हमदानी ने बमुश्किल अपनी मुट्ठियों को भींचा, और ज़रा सा भी पता होता कि उस लड़की से यहाँ मुलाकात हो जानी थी तो कभी यहाँ ना आता। नफरत से सोचते उसने मुड़कर अपनी उस इमारत को देखा जहाँ वो सिर्फ सुकून की खातिर आया था। मोबाइल, लैपटॉप, हर चीज़ घर छोड़कर वो यहाँ सिर्फ अपने आप के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। खुले आसमान तले, मगर यहाँ भी उसे वो मिल गई थी जिसे वो अपने जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था। गहरी सांस लेकर वो लाइट बंद करता सीढ़ियों से नीचे उतर आया। अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा न था। सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया तो दूर दूर तक सड़क खाली थी। वो जा चुकी थी। पिछली बार की तरह सिकंदर हमदानी के लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट बिखर गई। गाड़ी स्टार्ट करते उसने गाड़ी का रुख अपने घर की सिमत मोड़ लिया। टूटे हुए अंदाज में वो जिस हद तक नहीं उस छोटे से घर के सामने पहुंची। रात के 12 बज रहे थे और आंखों में आए आंसुओं को हथेलियों से साफ करते उसने अपने दुपट्टे को सर पर जमाया था। वो नहीं चाहती थी कि घर में किसी को उसके साथ हुए इस हादसे के बारे में पता चले। घर में पहले ही मुसीबतों के डेरे थे। पर्स में मौजूद चाबी से दरवाज़ा खोलकर वो आहिस्ते से अंदर चली गई थी। उसे यकीन था कि अम्मा जाग रही होंगी। वो यूं ही दरवाजे पर नज़र जमाए तब तक जागा करती थी जब तक वो घर नहीं आ जाती थी। उसका ख्याल दुरुस्त था। वो बरामदे में ही चारपाई पर बैठी थी। आ गई मिशाल, नौकरी मिल गई क्या? तुम्हारे अब्बा की सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, उन्होंने इंतहाई उम्मीद भरे लहजे में सर उठाकर पूछा। मिशाल की आंखें आंसुओं से लबरेज होने लगी। मिल जाएगी अम्मी, आप फिक्र मत करें। कमज़ोर लहजे में माँ को तसल्ली देते वो तेज़ी से उनके बराबर से गुजर गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी रूह पर लगे घाव वो देख लें। अपने कमरे की समेत जाते उसने
ایک بے بس نگاہ ساتھ والے کمرے پر ڈالی جہاں رفیق صاحب فالج کے مرض کا شکار ہو کر لیٹے تھے۔ وہ چند لمحے سے زیادہ اپنے باپ کو نہ دیکھ سکی۔ جلدی سے اندر جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ 2 کمروں کے اس مکان پر یہ آفتیں کچھ مہینوں پہلے ہی اتری تھی۔ رفیق صاحب نوکری سے ریٹائرڈ ہو کر ایک دکان پر بیٹھا کرتے تھے۔ کتابوں کی اس دکان سے آمدنی محدود سہی لیکن ان کا گھرانہ پرسکون تھا۔ وہ 12ویں کے امتحان دے رہی تھی جس روز گھر واپس آنے پر اسے پتہ چلا کہ رفیق صاحب کی طبیعت خراب ہونے پر اسے محلے والے ہسپتال لے گئے تھے۔ مشال کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ باپ کا سہارا ان ماں بیٹیوں کے لیے سب کچھ تھا۔ گھر میں جو چند پیسے جمع تھے وہ سب رفیق صاحب کے علاج پر لگ گئے، لیکن اس کے باوجود رفیق صاحب تندرست نہ ہو سکے۔ 2 دنوں کے بعد وہ گھر واپس آئے تو ان کا دایاں حصہ کام کرنا مکمل طور پر چھوڑ چکا تھا۔ چہرہ ایک طرف کو ٹیڑھا ہو گیا، وہ بات بھی نہ کر سکتے تھے۔ ڈاکٹرز کا اصرار تھا کہ مہنگی دوائیاں مسلسل جاری رکھیں تاکہ فالج ان کی جان نہ لے سکے۔ نفیسہ بیگم بیمار شوہر کے بستر کے کنارے بیٹھ کر چپکے چپکے رو رہی تھی اور وہ دروازے کی دہلیز میں کھڑی بے بس نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ مستقبل کے اندیشے بھی تھے۔ گھنے بال پشت پر بکھرے تھے۔ مشال کو اپنے وجود میں لرزش اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا گھر کا مستقبل کیا ہے۔ ابا کی مہنگی دوائیاں تو دور، 2 وقت کی روزی روٹی کا بندوبست کرنا بھی مشکل تھا۔ کوئی رشتہ دار مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ چند دن تو جیسے تیسے گزر گئے، لیکن وہ کب تک بیٹھی رہ سکتی تھی؟ امی، میں چچا کے گھر جا رہی ہوں۔ چچا کی بیٹی امبرین ایک کمپنی میں ملازمت کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی کہیں رکھوا دے، وہ مایوسی بھرے لہجے میں کہتی ان کے پاس آئی تھی۔ اماں جان نے مڑ کر ایک نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی جس کا حسن انہیں کبھی کبھی گھبرانے پر مجبور کر دیتا تھا، مگر وہ اسے روک نہ سکتی تھی۔ بمشکل سر ہلاتے انہوں نے مشال کو اپنے چچا کے گھر جانے کی اجازت دے دی، حالانکہ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ لوگ دروازہ تک نہیں کھولیں گے۔ رفیق صاحب کی بیماری کی خبر سننے کے باوجود بھی انہوں نے خیریت تک دریافت کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ چند گلیاں چھوڑ کر چچا جان کا گھر تھا۔ مشال کچھ ہی دیر کے بعد ان کے دروازے کے سامنے موجود تھی۔ لب کچلتی اس نے سر اٹھا کر چچا جان کا گھر دیکھا۔ وہ زیادہ امیر نہیں لیکن متوسط طبقے کی ضرورت تھے۔ ان کے گھر کے حالات کی طرح چچا جان کا گھرانہ روپے کا محتاج نہ تھا۔ شاید یہی گھمنڈ انہیں سارے تعلق توڑنے پر مجبور کر گیا۔ مشال نے گہری سانس لے کر بیل پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی توقع کے برخلاف دروازہ جلد کھل گیا تھا اور ارے تم! امبرین سامنے کھڑی تھی۔ کرتا شلوار ماڈرن سے انداز میں بالوں کو ڈھائے کیے وہ قبول صورت تھی، مگر فیشن کی پوری سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ کام تھا۔ چچا جان کھڑے ہیں؟ مشال کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا بولے۔ لب کچلتے وہ بمشکل یہی کہہ سکی۔ امبرین نے سر سے لے کر پیر تک مشال کا جائزہ لیا۔ سبز رنگ کے سادہ سے جوڑے میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، کیونکہ وہ حسین تھی اور یہ دولت اسے کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ کندھے اچکاتے امبرین نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ مجھے نوکری کی ضرورت ہے۔ میں تو صرف گھر سے کالج اور کالج سے گھر واپس آتی رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ نوکری کیسے تلاش کرتے ہیں، اور میری تعلیم بھی اتنی نہیں ہے کہ تم جہاں کام کرتی ہو اگر تم وہاں میری سفارش کر دو تو مجھے کسی چھوٹی موٹی ملازمت پر رکھ لیں گے۔ ابا کے علاج پر بہت پیسہ لگ رہا ہے اور ہمارے پاس تو اب پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ آنسوؤں کو پیتے بڑی مشکل سے بولی۔ عزت نفس پر کاری زر پڑ رہی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی امبرین نے چانچتی ہوئی نگاہوں سے مشال کا جائزہ لیا۔ یار، ایک تو تمہاری کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے اور اوپر سے تمہیں بات کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں کتنی بڑی کمپنی میں کام کرتی ہوں۔ ہمارے CEO پاکستان کے بڑے بزنس مینز میں سے ایک ہیں۔ وہ تو چوکیدار رکھنے سے پہلے بھی خوب چھان پھٹک کرتے ہیں، لیکن چلو اگر میں کہوں گی نا تو وہ مان جائیں گے۔ بالوں میں ہاتھ چلاتے اس نے ایک ادا سے مشال پر احسان کیا، اور مشال تو سچ مچ اس کی احسان مند ہو گئی۔ نہ جانے امبرین پر نیکی کرنے کا بھوت سوار تھا یا خاندان نے اپنی واہ واہ کروانی تھی کہ واقعی 2 روز کے بعد اس نے انتہائی بے نیازی سے مشال کو اپنے گھر بلاوا بھیجا تھا۔ وہ سارے کام چھوڑ کر فوراً جا پہنچی۔ اس کے چہرے پر امید کی چمک تھی۔ تمہاری نوکری پر رکھوانے کی بات ہو گئی ہے میری۔ CEO صاحب میری بات مانتے ہیں، تمہیں پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر رکھیں گے، لیکن میری ایک بات سن لو،
ہمارے باس بہت ہی ویمنائزر قسم کے شخص ہیں، لڑکیوں کو دیکھ کر نا ان کی رال ٹپکنے لگ جاتی ہے، تم ذرا ان سے دور ہی رہنا۔ اور ویسے غریب گھرانے کی لڑکیوں کو اتنی گھاس ڈالتے تو نہیں، نہ ہی تمہاری شکل و صورت میں کچھ خاص ہے، لیکن ہو تو تم لڑکی ہی نا، تمہیں پتہ تو ہے کہ ایسے مردوں کا۔ وہ چیونگم چباتے مسلسل کہہ رہی تھی۔ مشال کو گھبراہٹ سے محسوس ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میں احتیاط کروں گی۔ وہ پر امید ہوتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ سارے کڑوے گھونٹ بھرنے کو تیار تھی، اسی لیے اگلے دن وہ صبح صبح ہی امرین کے ساتھ اس کے دفتر چلی گئی۔ کچھ ڈھنگ کا تو پہن لیتی، اتنے بڑے کپڑے پہنے ہیں، تمہارے ساتھ میری بھی پرسنالٹی خراب ہو رہی ہے۔ اب ایسا کرو، اندر کمرے میں خود ہی چلی جاؤ، تمہارے انٹرویو کا ٹائم میں نے لے لیا تھا، اور ہاں میں نے کہا تھا نا کہ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ خواہ اپنے ساتھ مجھے بھی بدنام کرواؤ گی، امرین نے جیسے چڑھ کر کہا تھا۔ مشال ایک تشکرانہ نگاہ اس کی طرف ڈالنے لگی۔ یہ 20,000 کی نوکری اگر اسے نہ ملتی تو نہ جانے ان کے گھر کا کیا حشر ہو جاتا۔ گلابی رنگ کے دوپٹے کو سر پر جماتے وہ دروازے پر دستک دے کر اندر چلی گئی۔ یہ باس کا کمرہ تھا۔ وہ سامنے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، مگر کرسی کی پشت مشال کی جانب تھی، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک مشال کی رگوں میں اترنے لگی، یک لخت اس کا سارا اعتماد ہوا ہو گیا، گھبراہٹ سے بولنا محال ہونے لگا۔ ایکسکیوز می سر، وہ بمشکل بولی۔ اس کی آواز پر کرسی گھومی اور سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہو گیا۔ مشال نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ وہ ہینڈسم تھا، بالوں کو سلیقے سے جمائے سنجیدگی سے مشال کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی اور اسے بند کرتے اس نے واپس ٹیبل پر رکھا۔ اس کے ہاتھوں کی مضبوط رگیں مشال کو اتنی دور سے بھی نظر آ گئی۔ جی تو آپ ہیں مس امبرین کی کزن، وہ سنجیدہ آواز میں بولا تھا۔ ایک پل کے لیے مشال کا دل ڈول سا گیا۔ شکل و صورت اچھی ہے اور دولت بھی ہے، جبھی تو ہر لڑکی کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے یہ شخص۔ میں صرف اپنے کام سے کام رکھوں گی، مجھے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ دل ہی دل میں عزم کرتے اس نے دل کو کڑا کر کے چہرہ اٹھایا۔ جی مجھے نوکری چاہیے، اب کی بار وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ سامنے بیٹھے سکندر ہمدانی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی مجھے پتہ ہے آپ کو نوکری چاہیے، اسی لیے تو آپ یہاں آئی ہیں۔ امبرین نے مجھے واضح طور پر تو نہیں بتایا، لیکن کیا بتائیں گے کہ آپ کے گھر میں کیا پریشانی ہے؟ وہ نرم انداز میں بولا تھا۔ مشال کھول کر رہ گئی کہ میری پریشانیاں جان کر ہمدردی کا جال پھینکے گا اور پھر مجھے استعمال کرے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں بولا تھا۔ مشال نے سختی سے اپنا سر جھٹکا۔ آپ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میرے گھر میں کیا پریشانی ہے اور کیا نہیں۔ آپ مجھے بس نوکری دے دیں، جو کام میں کروں گی اس کی آپ مجھے تنخواہ دے دیجیے گا، میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ لہجے میں اعتماد سمونے کی کوشش کرتے جو منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی۔ سامنے بیٹھے سکندر ہمدانی کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر بے یقینی کا تاثر پھیلا۔ وہ چند لمحے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو نوکری نہیں مانگ رہی تھی بلکہ اس کے اوپر احسان کر رہی تھی۔ اب بتانا نہیں چاہتی؟ اس نے جانچتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ بغور اس لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا جو اپنی انگلیاں مسلتے خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مشال نے پلکیں جھپکا کر خود پر کنٹرول کیا۔ آپ کو میرے معاملات سے کیا لینا دینا؟ آپ نے مجھے نوکری پر رکھنا ہے یا نہیں؟ صاف صاف بتائیے۔ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ سکندر ہمدانی نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جی بالکل، مجھے آپ کو نوکری دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، حالانکہ آپ بالکل بھی نوکری لینا نہیں چاہ رہی۔ مسکراہٹ دباتے وہ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ شاید اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر؟ مشال نے بے بسی سے پلکیں جھپکائی۔ مجبوری نہ ہوتی تو کبھی بھی اس جیسے گھمنڈی شخص کے پاس کام نہ کرتی، لیکن کیا کرتی؟ گھر میں ابا جان کی دوائیاں، ختم ہوتا راشن، سب کچھ اسے نظر آ رہا تھا۔ سکندر ہمدانی نے اسی وقت اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر ٹائپ کر کے دے دیا تھا۔ وہ نامعلوم کیوں اس لڑکی کو نوکری پر رکھنا چاہتا تھا اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ضرورت مند ہے، اور جتنی وہ گھبرائی ہوئی تھی اگر یہاں سے نکلتی تو نہ جانے کن لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی۔ وہ اپائنٹمنٹ لیٹر لے کر آفس سے باہر نکل آئی تھی۔ کیا کہا باس نے؟ کیا رکھ لیا تمہیں نوکری پر؟ سامنے کھڑی امبرین نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ وہ سر سے لے کر پیر تک اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں تمہارا بہت شکریہ، لیکن میں نے تمہاری ہدایت پر پورا عمل کیا، میں نے زیادہ گھاس نہیں ڈالی، مشال نے احسان مند ہوتے ہوئے کہا۔ امبرین کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا۔
हाँ बिल्कुल, कुछ भी बोले तो आगे से बुरी तरह से झड़क देना। लड़कियों को बुरी तरह से इस्तेमाल करता है ये शख्स। अम्बरीन ने एक दफ़ा फिर उसे याद दहानी करवाई। मिशाल ने दिल ही दिल में पक्का अज़्म कर लिया कि वो अम्बरीन की बातों पर पूरा अमल करेगी। इसीलिए अगले 2 दिन उसने इंतहाई एहतियात से गुजारे। लेकिन उसे नौकरी ज्वाइन किए तीसरा दिन था जब सिकंदर हमदानी ने उसे कमरे में बुलाया। मेरी कॉफ़ी तैयार कर दो जल्दी से, वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला। मिशाल सर हिलाकर उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। आज वो काफ़ी मसरूफ़ था। बाहर विजिटिंग एरिया में उससे मिलने के लिए आने वाले काफ़ी लोग कतार में बैठे थे। अंदर आने से पहले मिशाल ने एक नज़र उन पर डाली। वो सब लोग उस शख्स से मिलने के लिए घंटों खुशी से इंतज़ार कर रहे थे। दौलत और ताकत का कमाल है और कुछ नहीं। वो सर झटकते कॉफ़ी लेकर उसके पास चली आई थी। सर आपकी कॉफ़ी। एहतियात से कॉफ़ी उसके सामने रखते वो पलटने लगी और तभी न जाने क्या हुआ, उसका हाथ कॉफ़ी की नाजुक प्याली से टकरा गया। शायद उसकी किस्मत बुरी थी कि कॉफ़ी उलटकर सीधा सिकंदर हमदानी के ऊपर जा गिरी। सफ़ेद शर्ट दागदार हो गई। गर्म कॉफ़ी ने उसकी जिल्द भी जला डाली थी। वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते और मिशाल के पलटने ने उन दोनों को बुरी तरह उलझा दिया। वो उसके कुशादा सीने से बुरी तरह से टकराई। ध्यान से मिस मिशाल, उसने दोनों बाजुओं से पकड़कर आहिस्तगी से उसे पीछे खड़ा किया था। मिशाल जो अभी तक उस सूरत हाल को समझ ही ना पाई थी, यकलख्त बुरी तरह बफर गई। पहला ख्याल यही आया कि जानबूझकर कॉफ़ी गिराकर वो उसे अपने बस में करना चाहता है। दोनों हाथों से उससे परे धकेलते वो हलक के बल चिल्लाई थी, दूर हटो मुझसे। मुझे इस्तेमाल करने के मुतालिक तुमने सोचा भी कैसे? तुम्हारे पास दौलत है, ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिस लड़की को चाहो उसे अपनी हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे तुमने हाथ भी कैसे लगाया? वो लाल सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ गुर्रा रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में खौफ और बेयकीनी लहरा रही थी। सामने खड़े सिकंदर हमदानी ने बेयकीनी से मिशाल को देखा। क्या हो गया है मिशाल? मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है, वो बमुश्किल बोला। मिशाल के रवैये की वजह से वो ज़ब्त की इंतहा पर था। मिशाल ने नज़र नीचे झुकाई जहाँ उसका दुपट्टा फिसल कर नीचे था। हाँ नज़र आ रहा है मुझे। गिरने से बचा रहे थे या जिल्लत के गड़े में गिरा रहे थे? क्या करना चाहते थे मेरे साथ? वही सब जो बाकी लड़कियों के साथ करते हैं। किरदार के कितने घटिया और गिरे हुए हैं आप। 4 पैसे क्या आ गए, अपने आप को खुदा समझने लगे हैं। मैं अगर मजबूर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहेंगे मैं कर लूँगी। वो बिना सोचे समझे बोलती चली जा रही थी। उसका सांस बेकाबू हो रहा था और सिकंदर हमदानी ने बमुश्किल खुद पर काबू पाया। ज़ब्त से उसकी रगें तन गई थी। लब भींचकर उसने मिशाल को देखा। चुप हो जाओ, क्या फजूल बोले जा रही हो? वो मज़ीद कुछ न कह सका। इल्ज़ामात ही इतने कड़े और शदीद थे। मिशाल ने एक नफ़रत भरी निगाह सामने खड़े उस शख्स पर डाली। नहीं चाहिए मुझे आपकी नौकरी। मैं किसी अच्छे और शरीफ शख्स के पास नौकरी कर लूँगी। नीचे से अपना दुपट्टा उठाकर गले में डालते वो तेज़ी से वापस पलट गई। सिकंदर हमदानी ने बेयकीनी से उसे जाता देखा। ये सब क्या हुआ था उसे कुछ भी समझ न आई, मगर मिशाल के जुमले, उसके अल्फाज किसी गर्म लावे की तरह उसके ऊपर गिर रहे थे। लब भींचे उसने एक नज़र खुद को देखा। गर्म कॉफ़ी ने उसे जगह जगह से झुलसा दिया था, मगर वो तकलीफ़ तो उसे भूल ही गई थी। स्याह आंखों वाली ये लड़की जिसकी निगाहों में वो डूब डूब जाता था, उसे जिस बुरी तरह से बेइज्जत करके गई थी, उसका सर चकरा रहा था। दोनों हाथों में अपना सर थाम कर वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अपने आंसुओं को पीती वो कमरे से बाहर निकली तो सामने सोफ़ों पर अम्बरीन विजिटर के साथ बातों में मगन थी। अरे तुम्हें क्या हुआ? उसने मिशाल की सुर्ख पड़ती रंगत को देखकर कहा था। वो ज़ब्त की इंतहाओं पर थी। मैंने ये नौकरी छोड़ दी है, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूँगी। वो रो देने के करीब थी। अम्बरीन बगौर उसका जायज़ा लेने लगी और तभी उसके साथ बैठे उस खुश शक्ल मर्द ने कहा कि अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है तो मेरे पास एक नौकरी मौजूद है। मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ। मैं और मेरा भाई मिलकर बिजनेस चलाते हैं। अगर आप नौकरी में दिलचस्पी रखती हैं तो ये मेरा कार्ड है। उसने अपना कार्ड मिशाल की तरफ बढ़ाया था। वो धीरे धीरे लरस रही थी। चंद लम्हे पहले जो कुछ हुआ था उसने मिशाल के ओसान खता कर दिए, मगर नौकरी ज़रूरी थी, सो कांपते हाथों से उसने सामने खड़े शख्स से वो कार्ड ले लिया। वसीम अख्तर कार्ड के ऊपर दर्ज था। मिशाल ने सर उठाकर देखा। वो बगौर उसका जायज़ा ले रहा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। सर हिलाते हुए वो पलटकर कंपनी से बाहर निकल आई थी। अब यहाँ खड़े रहना बेकार था। 4 दिन भी काम नहीं किया था और नौकरी छूट गई।
اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اسے سکندر ہمدانی سے شدید نفرت محسوس ہوئی، مگر وہ قابل نفرت تھا یا نہیں، اس بات کا فیصلہ کرنا بھی باقی تھا۔ مسلسل بجتے الارم پر مشال نے پلٹ کر دیکھا اور وہ سیاہ رات گزر چکی تھی۔ کل رات وسیم اختر کے بتائے ہوئے پتے پر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اسے پوری رات بھولا نہ تھا۔ پوری رات وہ ایک پل کے لیے نہیں سو سکی تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے پلٹ کر الارم بند کر دیا، اور اس الارم کے بجنے کا اب کیا فائدہ؟ نوکری پر تو وہ جا نہیں سکتی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ وہ دکھتے ہوئے سر کو تھامے ایک دفعہ پھر خود کو کوسنے لگی تھی۔ چند دن انتہائی خاموشی سے سرک گئے۔ دوبارہ نہ تو امبرین ان کے گھر آئی، نہ ہی وہ چچا جان کے گھر گئی، مگر ہر گزرتا لمحہ اس کے دل کو دھڑکائے جاتا۔ اگر سب کو پتہ چل گیا کہ اس رات کیا ہوا تھا، اگر سب کے علم میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ گھبرا سی جاتی تھی۔ باپ کو بیمار حالت میں چارپائی پر پڑے دیکھ کر بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کاش میں ایک لڑکا ہوتی، جب کچھ نہ سمجھ آتا تو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ گھر کی مخدوش ہوتی ہوئی حالت اس سے چھپی نہ تھی۔ اس رات کو گزرے 4 دن بیت چکے تھے، اور جب اسے اپنے چھوٹے سے موبائل پر ایک میسج موصول ہوا، آپ کی CV قبول کر لی گئی ہے، آپ کل سے نوکری پر آ سکتی ہیں۔ میسج انجان نمبر سے تھا اور وہ بے یقین نظروں سے موبائل کو دیکھتی رہی۔ امبرین کو اس نے اپنی CV بھی دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے میری CV کہیں جمع کروا دی ہو، لیکن اس نے بتایا تو نہیں۔ لب کچلتے وہ مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی۔ پہلے کے دونوں تجربات اتنے برے تھے کہ گھر سے باہر قدم نکالنے کے خیال سے ہی اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں تھام کر چپکے سے باہر نکل آئی۔ سیاہ ریشمی بال پونی میں جکڑے تھے، اس کے سفید چہرے پر پریشانی تھی، اور نفیسہ بیگم کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس کے اندر ایک چھوٹا سا پیاز اور ساتھ میں 2 آلو رکھے تھے۔ یہ بھی ختم ہو گئے ہیں، اب کل نہ جانے کیا پکے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے تخت پر بیٹھ کر سبزی کاٹنے لگی۔ اپنے دل میں اٹھتی ٹیس کو دباتے مشال نے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ وہ یہاں جائے گی، نوکری کرے گی، اس بات کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ سو اگلے دن ہی وہ مقررہ وقت پر تیار ہو کر اس آفس پہنچ گئی۔ وہ ایک شاندار کمپنی کی بلڈنگ تھی۔ آفس کے باہر ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھتے اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے سادہ سے جوڑے میں اس کی رنگت کھل رہی تھی، مگر اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں خوف تھا۔ آپ اندر چلی جائیے، باس نے آپ کو بلایا ہے، سیکرٹری نے فون کال سے ہٹاتے مشال کی طرف دیکھ کر کہا تو اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی وہ اندر چلی گئی۔ دروازہ کھولتے اس نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا۔ سامنے میز کی دوسری طرف کمپنی کا مالک بیٹھا تھا، 60 برس کی عمر، چہرے پر پھیلی شفیق سی مسکراہٹ۔ مشال کا خوف قدرے کم ہوا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑی محتاط انداز میں بولی۔ سامنے بیٹھے بلال صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں بیٹا، میں نے بلایا ہے، آپ کی CV قبول کر لی گئی ہے۔ انہوں نے ایک پیپر ذرا آگے کی طرف سرکاتے ہوئے کہا تھا۔ مشال کی آنکھیں بے یقین سی پھیلی۔ وہ چند قدم چل کر میز کے قریب آئی۔ باس کی بڑی عمر اور اس کے منہ سے اپنے لیے لفظ بیٹا سن کر مشال کا خوف قدرے کم ہو گیا تھا۔ کپ کپ آتے ہاتھوں سے اس نے کاغذ پر دستخط کیے، اور وہ واقعی اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ اس کے اوپر تنخواہ کی رقم درج تھی، جو اتنی زیادہ تھی کہ وہ چند لمحے تک بے یقینی سے وہ رقم پڑھتی رہی۔ اتنی زیادہ تنخواہ، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ میرا ڈیزگنیشن کیا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ بلال صاحب ایک دفعہ پھر مسکرائے۔ میں آپ کو آفس کے کام کے لیے منتخب کر رہا ہوں۔ CV میں آپ کی کوالیفیکیشن کے مطابق آپ کام اچھا کر لیتی ہیں، باقی اگر کوئی پریشانی ہو بھی تو یہاں سب لوگ مدد کرنے والے ہیں، آپ ڈائریکٹ بھی مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ باس کا لہجہ اور انداز اتنا حوصلہ افزا تھا کہ مشال کا خوف اس میں کمی آ گئی۔ بلال صاحب واقعی بہت اچھے آدمی تھے۔ مشال کو آفس کا کام ملا تھا اور اسے اس کام کو کرنے میں خوشی تھی۔ یہاں کافی سارے افراد اور بھی تھے۔ ڈیسک کے پرے بیٹھ کر وہ اپنے کام میں مگن رہتی۔ کسی نے اسے پریشان نہیں کیا تھا اور اسے سچ میں ذہنی سکون ہو گیا تھا۔ آفس جوائن کیے صرف دوسرا ہی دن تھا جب اسے اپنے اکاؤنٹ میں خطیر رقم موصول ہوئی۔ یہ اس کی پہلی تنخواہ تھی۔ یہ رقم کس چیز کے لیے ہے؟ وہ اکاؤنٹنٹ سے الجھ پڑی۔ اکاؤنٹنٹ نے جواباً اسے کمپنی کے باس سے رابطہ کرنے کا بتا دیا۔ دل میں ہزار خدشوں کو لیے وہ بلال صاحب کے آفس تک چلی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی
گلاس ڈور کی دوسری طرف اندر کا منظر دیکھتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ اندر وہی بیٹھا تھا، بلال صاحب کے بالکل سامنے والی کرسی پر، اپنی اسی غرور اور تمکنت کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مشال نے پہلی دفعہ غور سے دیکھا۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے سر کو ہلکا سا خم دیتا تھا۔ بے شک وہ کئی لڑکیوں کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، مگر اسے وہاں دیکھ کر مشال کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ کیا اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا؟ آخر یہ کیا چاہتا ہے؟ آنسو کا گولہ اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ اپنی لرزش پر قابو پاتے ہوئے ایک دم 2 قدم پیچھے وہ ہٹی اور تبھی اس کی نگاہ ایک دفعہ پھر گلاس ڈور کی دوسری طرف پڑی، جہاں سکندر ہمدانی کے برابر والی کرسی پر امبرین بیٹھی تھی۔ اس نے انتہائی ماڈرن سا ڈریس پہن رکھا تھا اور بات کرتے کرتے وہ اکثر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ مسلسل سکندر ہمدانی کی طرف دیکھتی، مشال کا سر گھومنے لگا۔ اس شخص نے امبرین کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا، شاید اسے مجبور کر کے یہاں لایا ہوگا۔ نہ جانے اس بیچاری کو کس چیز کا لالچ دیا ہے۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی اور تبھی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی گھڑی پر وقت دیکھتے شاید وہ جانے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ امبرین بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مشال تیزی سے دیوار کی اوٹ میں ہوئی گلاس ڈور کا دروازہ کھولتے وہ باہر نکلا۔ بلال صاحب بھی اس کے ساتھ ہی تھے اور انتہائی احترام سے سکندر ہمدانی کے ہاتھوں کو تھام کر انہوں نے اسے خدا حافظ کہا۔ مشال سمجھ نہ پائی کہ وہ سکندر ہمدانی کا اتنا احسان مند کیوں ہو رہے تھے۔ وہ تو بس اپنی شور مچاتی دھڑکنوں پر قابو پائے دیوار کی اوٹ میں تب تک کھڑی رہی جب تک وہ اس کے برابر میں سے گزر کر نیچے نہیں چلا گیا تھا۔ اس کے مسحور کن پرفیوم کی خوشبو دیر تک ماحول پر چھائی رہی۔ اس کے جاتے ہی وہ تیزی سے پلٹ کر بلال صاحب کے آفس میں آ گئی۔ اپنے اکاؤنٹ میں آئی رقم کا ذکر تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ بس آتے ہی اس نے سکندر کا پوچھا، سر یہ کون تھے جو ابھی ابھی آپ کے آفس سے نکلے ہیں؟ وہ بری طرح بکھلائی ہوئی تھی۔ بلال صاحب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ CEO ہیں میری کمپنی اور اس جیسی کئی چھوٹی کمپنیز کے، اصل مالک وہی ہیں۔ اپنی سیکرٹری کے ساتھ کمپنی کے وزٹ پر آئے تھے۔ اپنی سیکرٹری کے ساتھ انہوں نے مصروف سے انداز میں بات کی۔ ایک گہری سانس مشال کے لبوں سے خارج ہوئی۔ شکر ہے اس نے مجھے دیکھا نہیں، شکر ہے کہ وہ یہاں میری وجہ سے نہیں آیا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ جب بلال صاحب نے سر اٹھایا، آپ نے کچھ کہا؟ ان کے پوچھنے پر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اکاؤنٹ میں موجود رقم کا پوچھنے پر وہ مسکرائے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ضرورت مند ہو اور تم نے انتہائی پریشانی میں یہ جاب جوائن کی ہے۔ وہ رقم ہماری کمپنی کی طرف سے ایک چھوٹا سا ڈونیشن ہے، اگر تم چاہو تو اپنی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کٹواتی رہنا۔ ان کی بات پر مشال کے دل سے ڈھیروں بوجھ اتر گیا۔ اس بار اسے ایک اچھا باس ملا تھا۔ وہ شکر ادا کرتی دفتر سے باہر نکل آئی۔ آفس ٹائم ختم ہونے والا تھا، سو اپنا بیگ اٹھا کر وہ نیچے چلی آئی۔ ذہن بار بار امبرین اور سکندر ہمدانی کی طرف مڑ جاتا تھا۔ وہ امبرین کو بچانا چاہتی تھی۔ امبرین نے کتنی نصیحتیں کی تھی اسے، اور اب خود یقیناً سکندر ہمدانی نے اسے بہت مجبور کر رکھا تھا۔ وہ بلڈنگ کے ایگزٹ سے باہر نکلی۔ رکشے کے انتظار میں سے کافی دیر کھڑا رہنا پڑتا تھا۔ اپنے مطلوبہ اسٹاپ پر پہنچ کر وہ سر پر دوپٹہ درست کرتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جب اسے یوں محسوس ہوا کہ مسلسل کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور سامنے موجود شاندار سی گاڑی میں نظر پڑتے ہی مشال کے اوسان خطا ہو گئے۔ گاڑی میں وہی بیٹھا تھا، بند مٹھی کو لبوں پر جمائے وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کی توجہ کا مرکز کوئی اور شے تھی۔ سکندر ہمدانی کو اپنے اتنے قریب آ کر مشال کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ کو چھوڑتی آگے بڑھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سکندر اسے یہاں دیکھے، بلکہ اسے کہیں بھی دیکھے۔ وہ اس سے بری طرح خوفزدہ تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آخر کو وہ ایک ویمنائزر تھا۔ کمپنی میں اس کی جاب اچھی چل رہی تھی، گھر کے حالات بدلنے لگے اور ابا کی دوائیاں وقت پر آ جاتی تھی، گھر میں دوبارہ سے کھانا وقت پر پکنے لگا تھا، اور مشال ان سب چیزوں کے لیے اپنے خوف سے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ لیکن شاید اس کا سکون دیر پا نہ تھا۔ اس بات کو بھی صرف 2 ہی روز گزرے تھے جب گھر واپسی پر اسے قیامت کا سامنا کرنا پڑا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے نفیسہ بیگم کی پریشان صورت نظر آئی۔ تمہارے ابا کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، مجھے تمہیں بتانا ہی یاد نہیں رہا، بغیر دوائی کی ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، وہ شرمندہ سی کہہ رہی تھی۔ مشال کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔
والدین بھی اپنا کام کہتے ہوئے کتنے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر پرچی پکڑ لی اور وہ ماں کو یہ بھی نہ کہہ سکی کہ پورا دن آفس میں وہ کھڑی رہی تھی۔ مسلسل کام کی وجہ سے اسے سخت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر سے آج لنچ بھی نہیں کیا تھا اور صبح وہ ناشتے کے بغیر دفتر گئی تھی۔ مشال نے ایک نظر آسمان کی سمت دیکھا جہاں کالی گھٹائیں اکٹھی ہو رہی تھی۔ میں پہلے دوا لے آتی ہوں، پھر آ کر کھانا کھا لوں گی۔ مٹھی میں پرچی کو دباتے وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ ابا کی دوائیاں مہنگی تھی، نزدیک کے میڈیکل سٹور سے ملتی بھی نہ تھی، سو اسے مین سٹریٹ کراس کر کے کافی فاصلے پر واقع میڈیکل سٹور سے یہ دوائیاں لانی تھیں۔ اس کے سٹور تک پہنچتے پہنچتے ہی آسمان سے موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی۔ مشال کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ شکر تھا کہ مطلوبہ دوائیاں مل گئی تھیں، مگر دوائیوں کا شاپر ہاتھ میں پکڑ کر مڑتے ہی مشال کے اوسان خطا ہو گئے۔ کالی گھٹائیں زور و شور سے برسنے میں مصروف تھی۔ سڑکوں پر جل تھل ہو رہی تھی اور لوگوں سے سڑکیں تیزی سے خالی ہو رہی تھی۔ مشال کے اوسان گم ہونے لگے۔ آسمان پر تاریکی پھیل رہی تھی اور شام رات میں بدلنے والی تھی، اور اس خراب موسم میں گھر سے اتنی دور مشال کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ گھر زیادہ دور نہیں، تیز تیز چلتے ہوئے جلدی وہاں پہنچ جاؤں گی۔ دوائیوں کا شاپر اس نے مضبوطی سے پکڑے برستی بارش میں قدم رکھا۔ اگلے ہی پل اسے ایک زوردار چکر آیا تھا۔ پورا دن بھوکے رہنے نے اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر سر کو تھامتے خود کو سنبھالنے کی کوشش میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھتی چلی گئی۔ آسمان سے برستی بارش اس کے وجود کو بھگونے لگی، مگر اس کے آس پاس زمین اور آسمان گھوم رہے تھے۔ کوئی بھی چیز ایک جگہ پر نہ تھی اور مشال کا دل بیٹھنے لگا۔ اگر میں یہیں بے ہوش ہو گئی تو مجھے گھر کون پہنچائے گا؟ گھومتے سر کے ساتھ اس کے ذہن میں بس یہی خیال آیا تھا، اور تبھی کسی سیاہ گاڑی کے ٹائر عین اسی کے سامنے آ کر رکے۔ مشال نے خوفزدہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ گھومتے ہوئے زمین آسمان کے درمیان اسے دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی اپنی گاڑی سے اتر کر تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہے۔ مشال کا دل چاہا کہ آسمان سے بجلی گرے اور اس شخص کے اوپر پڑ جائے۔ وہ سکندر ہمدانی تھا جو برستی بارش کی پرواہ کیے بغیر لپک کر اس کے پاس آ رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں مشال؟ یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس کے پاس آیا۔ مشال نے خالی خالی نظروں کے ساتھ اسے دیکھا۔ اٹھ کر بھاگ جانے کی ہمت اس کے اندر نہ تھی۔ برستی بارش نے ایک چادر سی تان دی تھی۔ سکندر ہمدانی چند لمحے تک اس کا جائزہ لیتا رہا اور پھر جیسے اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اپنی ہمت کے مطابق کام کیا کرو نا، کسی اور کو بھیج کر بھی یہ دوائیاں منگوائی جا سکتی تھی، آن لائن بھی آرڈر کیا جا سکتا تھا، لیکن جناب ساری عقل تو تمہارے اندر ہی ہے، وہ ڈانٹنے والے انداز میں کہتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مشال نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ زور کا آنے والا چکر کسی حد تک ختم ہو گیا تھا، مگر ٹانگوں میں لرزش اب تک باقی تھی۔ سکندر نے ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی۔ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، آ جاؤ، بارش کافی تیز ہو رہی ہے، میں تمہارے گھر تک ڈراپ کر دوں گا، وہ ایک دفعہ پھر بولا۔ مشال نے روحان سے نگاہ خراب موسم پر ڈالی اور دوسری نگاہ اس پر۔ آپ مجھے کوئی رکشہ منگوا دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کے آنسوں میں ڈوبی آواز پر سکندر نے حیرت سے فٹ پاتھ پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو سنگ مرمر کا کوئی مجسمہ لگ رہی تھی۔ اس کا لباس پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، سکندر نے جیسے ہار مان لی۔ اسے مشال کی احتیاط اچھی لگی۔ بس وہی وہ لمحہ تھا جب اس نے ہمیشہ کے لیے سکندر ہمدانی کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ وہ پلٹ کر سڑک پر دور تک نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے پیچھے ایک رکشہ ڈرائیور بھی آ رہا تھا۔ رات بارش میں بھیگنے کا ہی اثر تھا کہ اگلی صبح تک اسے تیز بخار ہو چکا تھا۔ بخار کی وجہ سے ہی وہ جاب پر نہیں جا سکی تھی۔ 3 دن تک وہ بخار کو مسلسل بھگتتی رہی۔ ذہن عجیب سی کشمکش میں تھا، 2 بھوری آنکھیں ذہن کے پردے سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ بیٹھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی اور بخار کا زور تو ٹوٹ چکا تھا، مگر نیند تھی کہ آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی کمرے سے باہر نکل آئی اور کتنی ہی دیر تک وہ لا یقینی انداز میں ذہن میں گھومتی رہی۔ تمہارے ابا جان اب پہلے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ اس دفعہ چیک اپ پر ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ امید ہے کہ وہ بہت جلد اپنے ہاتھ اور پیر کو حرکت دینے لگ جائیں گے۔ امی جان نے اسے خوشخبری سنائی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کڑواہٹ بھری زندگی میں بس یہی تو ایک خوشی تھی
کہ اس کی نوکری کرنے سے اس کا باپ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اگلے دن کمزوری محسوس کرنے کے باوجود وہ نوکری پر چلی گئی، لیکن وہاں آ کر اسے اندازہ ہوا کہ فی الحال وہ پورا دن کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ سو آدھا دن کی بریک لے کر وہ 12 بجے کے قریب آفس سے باہر نکل رہی تھی جب اس کی کولیگ سارا اسے آ ٹکرائی۔ کمال ہے بھائی، ہم تو ایک بھی چھٹی کر لیں تو بلال صاحب اتنا موڈ آف کر لیتے ہیں۔ تم سی او صاحب کی سفارش ہونا، اسی لیے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ معنی خیز انداز میں کہہ رہی تھی۔ مشال ہکا بکا رہ گئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میری سفارش سکندر صاحب نے کی تھی؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھ بیٹھی۔ سامنے کھڑی سارا نے آنکھیں گول گول گھمائی۔ میں بلال صاحب کے آفس میں ہی تھی جب سکندر صاحب نے تمہارا نام اور ایڈریس اور فون نمبر بلال صاحب کو دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہیں یہاں نوکری پر انہوں نے رکھوایا ہے۔ سارا کندھے اچکاتے اس کے سر پر بام پھوڑ کر اندر جا چکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی، نہ جانے وہ کیا کھیل کھیل رہا تھا۔ گہری سانس لے کر گھر واپس وہ آ گئی، لیکن دروازے کے سامنے جانی پہچانی سیاہ گاڑی کو دیکھ کر وہ پوری طرح سے چونکی۔ اس کے قدم دروازے کے باہر ہی ٹھٹک گئے۔ وہ میرے گھر کیوں آیا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ کیا وہ میرے والدین کو اس رات کے بارے میں بتانے آیا ہے؟ مشال کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔ دل کڑا کر کے پوری ہمتیں جمع کر کے وہ دروازہ دھکیل کر اندر چلی گئی تھی۔ چھوٹے سے لاؤنج میں وہ سامنے ہی بیٹھا تھا اور گھر کی سب سے نفیس کرسی لا کر اس کے لیے رکھی گئی تھی، لیکن پھر بھی ہر چیز اس کی شخصیت کے آگے نیچ لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اندر داخل ہوتی مشال کو دیکھ کر ایک بڑی بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ مشال کو اس پل وہ زہر لگا۔ یہاں میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ تل ملاتے ہوئی وہ اس کے برابر میں سے گزرتی اندر کمرے میں چلی گئی۔ کتنی بری بات ہے مشال، تمہاری کمپنی کے مالک گھر پر آئے ہیں اور اتنے بڑے آدمی ہیں وہ، اور تم نے سلام تک نہیں کیا۔ نفیسہ بیگم نے اسے اندر آ کر ڈانٹا، مگر وہ ان کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ اس کی نگاہیں تو اپنے کمرے کی میز پر سجی ان چیزوں پر تھی جو کہیں سے بھی اس کا گھر کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ مہنگے کپڑے، مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے اور زیورات کے ڈبے۔ یہ سب کچھ کیا ہے امی؟ یہ آدمی یہاں پر کیوں آیا ہے؟ وہ تلخی سے بولی۔ نفیسہ بیگم نے ایک ملامتی نگاہ مشال پر ڈالی۔ توبہ ہے مشال، کس انداز میں بات کر رہی ہو تم؟ شکر کرو کہ سکندر صاحب واش روم گئے ہیں، وہ تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تم سے۔ بجائے اس کے کہ تم اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو، تم کاٹ کھانے کی دوڑ رہی ہو، وہ انتہائی غصے سے بولی، جبکہ مشال کے اوپر سات و آسمان ٹوٹ کر آن گرے تھے۔ شادی مجھ سے؟ اس نے بے یقین انداز میں پوچھا۔ نفیسہ بیگم اسے گھورتے ہوئی پلٹ کر باہر نکل گئی۔ میں نے صرف چائے ہی پلائی ہے اسے، میں بازار سے کچھ سامان لینے جا رہی ہوں، خبردار اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تمہارے بابا جان کے کمرے میں بٹھا دینا سکندر صاحب کو۔ وہ اسے تنبیہ کرتی باہر نکل گئی۔ مشال کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر سامنے دیوار میں دے مارے۔ کتنا چالاک شخص تھا یہ، سیدھے طریقے سے گھی نہیں نکلا تو اب شادی کا ڈرامہ رچا رہا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا جب اسے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ مشال، بلال صاحب بتا رہے تھے کہ تم بیمار ہو۔ نرم مخصوص آواز پر وہ تل ملا کر پلٹی۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور لیدر کی جیکٹ پہنے، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ وہ 2 قدم چل کر عین اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے مجھے؟ میں آپ کی جال میں نہیں آئی تو آپ شادی کا بہانہ لے کر آ گئے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہیں میرے بوڑھے والدین کو کہ مجھ سے شادی کریں گے۔ بتا کیوں نہیں دیتے آپ انہیں کہ آپ تو ہر ایک لڑکی کے دیوانے ہیں، ہر ایک لڑکی کو جب تک اپنی بھوک مٹانے کے لیے استعمال نہ کر لیں آپ کا گزارا نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس یہ دولت، طاقت اور یہ وجاہت صرف اسی لیے تو ہے کہ آپ اپنے سے کمزور لڑکیوں کا استحصال کر سکیں۔ وہ بولنے پر آئی تو پھر رکی ہی نہیں تھی، آنکھوں میں آئی نمی کو پرے دھکیلتے نہ جانے کیا کیا کچھ کہتی چلی گئی۔ سامنے کھڑے سکندر ہمدانی کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر افسوس پھیل گیا۔ تم میرے بارے میں اتنی نیگیٹو رائے کیوں رکھتی ہو؟ کس نے کہا ہے تم سے کہ میں ایسا ہوں؟ کیا تم نے خود مجھے کبھی کسی لڑکی کو استعمال کرتے دیکھا ہے؟ وہ یکدم بول اٹھا تھا۔ مشال پل کے جھپکا کر چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی۔ دیکھا نہیں، مگر مجھے امرین نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی تھی کیونکہ آپ طاقتور ہیں، اسے نوکری سے نکال دیں گے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے اسے بھی اپنی زرخرید غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے۔
اچھا یہ ہے کہ آپ اسے نوکری سے نکال دیں، کم از کم اس کی عزت تو محفوظ رہے گی نا۔ وہ یکدم پھٹ پڑی۔ سامنے کھڑے سکندر ہمدانی نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں موندی۔ اس کے چہرے پر جیسے سب کچھ سمجھ لینے والا تاثر چھا گیا تھا۔ او، تو اب سمجھا کہ یہ سب کیا دھرا تمہاری اس کزن کا ہے۔ لو، ایک کام کرو، میرے منہ سے سننے کے بجائے تم اسی کے منہ سے سن لو کہ آخر اس نے تمہیں یہ سب کچھ کیوں کہا تھا۔ وہ مطمئن انداز میں کہتے ہی جیب سے اپنا موبائل نکال رہا تھا۔ مشال نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا اور وہ موبائل ہاتھ میں لیے چند لمحے تک کھڑا رہا۔ اس کا موبائل چند لمحوں بعد ہی بجنے لگا تھا۔ سکندر نے فون سامنے کیا۔ اوپر امبرین آفس لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ تمہاری کزن کی آج صبح سے 20ویں بار کال آ رہی ہے۔ شروع کی چند کالز ریسیو کرنے کے بعد میں نے دوبارہ اس کی کال ریسیو نہیں کی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، لیکن اب سمجھ آیا۔ لو سن لو، تم بھی اسپیکر آن کرتے۔ اس نے کال ریسیو کر لی اور دوسری جانب امبرین جیسے پھٹ پڑی۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں سکندر؟ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ وہ مشال، اس کے تو نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ افیئرس ہیں، گھر، کالج، دفتر، ہر جگہ وہ بس اپنی خوبصورتی کو استعمال کرتی آئی ہے۔ میں آپ کے لیے ایک پرفیکٹ بیوی بنوں گی، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا کروں گی۔ آپ میری آئیڈیل ہیں اور میں اپنے آئیڈیل کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ مشال کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی اور حقیقت کا جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ اسے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑا گئی۔ بیٹھ جاؤ، مہربان انداز میں کہتے اس نے مشال کا بازو تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ یہ ہے حقیقت، ہر کسی کی پہلی بات پر یقین نہیں کر لیتے، اور کم از کم اپنی عقل کو تھوڑا سا تو استعمال کر لیتی کہ تم نے جب مجھے کسی غلط کام میں ملوث ہی نہیں دیکھا تو پھر امبرین کی باتوں کو اعتبار کیوں کیا؟ اگر میں ویمنائزر ہوتا تو اب تک تمہارا استعمال کر ہی چکا ہوتا۔ وہ ناراض لہجے میں بولا تھا۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو مرنے لگے۔ کس صفائی سے امبرین نے اسے بے وقوف بنایا، اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ سکندر کے متعلق وہ ساری غلط معلومات امبرین نے اسے کیوں دی تاکہ وہ جلد نوکری چھوڑ دے۔ مشال پر اپنا احسان جتانے کے لیے اس نے اسے نوکری پر تو رکھوا دیا، لیکن وہ اس کے لیے خطرہ ہی تھی۔ اسے مشال کی خوبصورتی سے خطرہ تھا۔ جو منزل وہ پانا چاہتی تھی اس منزل کی مسافر مشال کو بنتے دیکھنا اسے برداشت نہ تھا۔ اب بتاؤ، اب کرو گی مجھ سے شادی؟ اب تو ثابت ہو گیا نا کہ میں وہ غلط کردار کا آدمی نہیں ہوں۔ وہ شرارت سے مسکراہٹ دباتے بولا۔ مشال نے خفت سے اپنا سر جھکا لیا۔ دھند کے بادل چھٹ چکے تھے، ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھی اور وہ ایک خوبصورت زندگی کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ مسکراتے اس نے سر اٹھا کر سکندر ہمدانی کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔